سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث جبرائیل کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ ان کے کپڑے سفید تھے اور بال کالے تھے، چہرہ تر و تازہ تھا۔ وہ آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس طرح بیٹھ گئے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر ملا دیے۔ انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے سوال پوچھے۔ پہلے پوچھا ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اے نبی علیہ السلام، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں حیرانی ہوئی، ایک تو سوال پوچھ رہا ہے اور پھر جواب ملنے پر جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے جیسے پہلے ہی جواب کا پتہ ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اور حیرانی ہوئی۔ پھر تیسرا سوال پوچھا احسان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں دیکھ سکتا تو یوں سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس جواب کی بھی تصدیق کی اور چلے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی گفتگو سے حیران تھے کہ یہ بندہ قریب کا ہی لگتا ہے، کیونکہ اس کے کپڑوں اور بدن کے آثار دور سے آنے والے کے نہیں تھے، مگر چونکہ ہم میں سے اسے کوئی جانتا نہیں اس لیے یہ قریبی کیسا؟ اور اگر یہ دور سے آیا تو اس کے کپڑوں اور چہرے پر گرد کے نشان کیوں نہیں؟ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے، یہ اس لیے آئے تھے کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ غور کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر 3 سوال پوچھتے ہیں اور پھر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب اس حدیث میں چند باتیں قابل توجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ فرشتوں کی یہ صفت ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ ان کو جو حکم کرتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نہیں آئے تھے بلکہ انہیں پروردگار نے بھیجا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ سوال بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود نہیں پوچھے بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھنے لگائے۔ پروردگار عالم نے پسند کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان باتوں کا پتہ چل جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں سوال دین ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احسان والی کیفیت کا حاصل کرنا بھی دین ہے۔ یہ دین سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو اسے دین سے باہر کی چیز سمجھے گا اس کا دین ادھورا رہ جائے گا۔ دین اس وقت کامل ہوگا جب ایمان، اسلام اور احسان تینوں کی کیفیات حاصل ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔